حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے اور چاہنے والوں، نماز کی برکتیں آپ نے سماعت کی۔ متعدد احادیث مبارکہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ہم گناہ گاروں کے لیے حضور تاجدار ارب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام عام دیا ہے، وہ امتی کے خوش ہونے اور امت کی گناہوں کو محو کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر عمل کریں اور نمازوں کی سختی سے پابندیاں کریں۔ حضور کے غلاموں، حدیثوں کے سماعت کے بعد بات یہی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنتوں کے عامل ہوں، اور جو ذمہ داریاں ہمارے سر پر ہیں ہم اسے سختی کے ساتھ کرنے کی کوششیں کریں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اگر ہم چاہیں گے کہ ہم بندگی کریں خدا کی تو اللہ اس میں ہماری امداد فرمائے گا۔ ایک حدیث اور، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ارے یار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام عام دیا ہے امت مسلمہ کو، جو خوشخبری امت کو دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے حوالے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جب بندگی کوئی بندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے غرض سے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ تکبیر کہنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ندا فرماتا ہے، میرے مقرب فرشتوں، میرے بندے کے سر سے گناہ کو اٹھا لو۔ حضرات، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کے سروں سے گناہ کو اٹھا لو۔ حضرات، جب وہ تکبیر کہنا چاہتا ہے تو فرشتے اس کے سر سے گناہ کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی بدکاریوں اور برائیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ یار، وہ بندہ کتنا عظیم اور کتنا عالی مرتبت ہوگا جس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اس کے سر سے اٹھا لیا جائے۔ اس عبادت کی برکت کتنی ہوگی، اس عبادت میں اللہ رب العزت نے فضیلتیں کتنی رکھی ہوگی، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث مبارکہ سے، یہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ حضرات، بس ہمارے حال ابتر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول پر ہمارا عمل ہو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہماری پابندی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، وہ میرے فرشتوں، جب بندہ تکبیر کہنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے سر سے گناہ کو اٹھا لو۔ حضرات، اب فرشتے اس بندے مومن، اس بندے خدا کے سر سے جو گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، عصیاں شیار ہوتا ہے، حضرات جو چھپ چھپ کر گناہیں کیا کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے سروں سے گناہوں کو اٹھوا رہا ہے۔ فرشتے گناہوں کو اٹھاتے ہیں، وہ بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے۔ خلاق کائنات کی حمد و ثنا کر لینے کے بعد جب وہ عبادت خاصہ کی ادائیگی کرتا ہے، جب وہ نماز مکمل کر چکا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے مقرب فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگارا، جس بندے نے تیری عبادت کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری بندگی کرے، میرا بندہ میری عبادت کرے اور اس کے سر پر کوئی گناہ رہے، اس کے گناہوں کو اٹھایا جائے۔ جب اس کے گناہوں کو اٹھا لیا جائے گا تو بندہ جب میری بندگی کرے گا، بندہ جب میری عبادت کرے گا تو اس کی عبادت پاکیزہ ہوگی، اس کی عبادت صاف ستھرا ہوگی، اس کی عبادت میں نکھار پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندے کے گناہوں کو اٹھواتا ہے، اور جب اٹھا لیتا ہے، بندہ نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو اللہ کتنا مشفق و مہربان ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یار، فرشتے جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو عرض کرتے ہیں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے مولا،
तेरे कहने के मुताबिक मैंने बंदे के सर से गुनाह को उठाया था, अब उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है, तेरी इबादत कर चुका है, ऐ अल्लाह बता क्या मैं उसके गुनाह को उसके सर डाल दूं? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जब इतना अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों क्या तुम्हें मालूम नहीं है, ऐ मेरे फरिश्तों मेरी सिफत यह है कि मैं अपने बंदों के गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाया करता हूं, और मेरी सिफात यही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बंदों के सरों पर गुनाह को वापस न किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा दिया करता है, उसके मर्तबे को बुलंद कर दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे आली मर्तबा